السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سحر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ آج 10ویں سحر ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور مناسبت ہے وفات ام المؤمنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میں پہلے اپنے پینل میں موجود ججز کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے سب سے پہلے جج آج موجود ہیں قابل احترام حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج قابل احترام جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ شاعر اور ادیب ہیں اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج ایک نوجوان آواز جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب۔ آپ بھی نعت گو، شاعر، ادیب اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظرنامے پہ اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام اس سیٹ پر اس سحر ٹرانسمیشن میں ایک خصوصی مہمان موجود ہیں جناب منیر حسین دگل صاحب، میرے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں اور سوشل انٹرپرینیورل ہیں اور موٹیویشنل سپیکر۔ سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ یہاں پر 2 کنٹیسٹنٹ آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ججز جو پینل میں موجود ہیں وہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں اور جو تربیتی نکات یا اصلاحی نکات ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب، جناب فرحان قادری جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، واہ واہ۔ سنو وہ دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے،
سبحان اللہ. میں نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے فرحان قادری، جن کا تعلق لاہور سے ہے. جانتے ہیں ان کے بارے میں کمنٹس اپنے ججز سے. مرغوب حمدانی صاحب آپ سے ہم شروع کریں گے. جی ماشاءاللہ کلام کی سلیکشن بھی بڑی اچھی کی، بڑا اچھا کلام تھا اور آواز بھی اللہ نے اچھی عطا کی ہے. صحیح. اور تلفظ میں بھی اس نے کچھ زیادہ غلطی نہیں کی، ایک جگہ کچھ تھوڑی سی ہوئی ہے. کیوں جی نین بھائی؟ جی مظہر ایک صاحب جگہ آپ سے. تلفظ میں ہوئی تھی تھوڑی سی غلطی، زیادہ نہیں ہوئی. جی جی ادائیگی اچھی کی، آواز بھی اچھی کی اور آنا جانا ماشاءاللہ. ستائی انترا وغیرہ سارے ادائیگی آسانی سے اچھی کی ہے. بہت خوب بہت خوب. چلتے ہیں زیدی صاحب کی جانب. جی زیدی صاحب. فرحان انتخاب کلام. یہ نعت ہم پہلے بھی کوئی بچہ یہاں سے پڑھ کے جا چکا ہے اور ہم اس نعت پر اور اس کے اشعار پر بات کر چکے ہیں. جی جی جناب محسن نقوی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے اور صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جس معیار کا یہ کلام ہے صحیح تو تھوڑا ایسے لگا جیسے کچھ جلد بازی میں ہیں یا جلدی میں آئے ہیں آپ اور اٹکے بھی ہیں تھوڑا سا. وہ ظاہر اس میں کوئی ایسی قید تو تھی نہیں آپ کو کہ زبانی سنانے والی. جی آپ نے کلام کو لکھ کے اپنے پاس لانا چاہیے تھا. وہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید میں اگلا شعر پڑھوں یا نہ پڑھوں اس کے کہ لیکن پھر اس کے بعد بھی پھر انہوں نے پاز لیا اور وہ مقصد یہ ہے کہ ان اینی کیس آپ ایک مقابلے میں ہیں اور ایک انتہائی سنجیدہ اور ایک ٹف مقابلہ ہے جس میں ایک ایک چیز کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ مقابلہ تو ہو ہی رہا ہے. اس مقابلے کے وسیلے سے ہم کچھ میسیجز اور پیغام بھی دے رہے ہیں نئے پڑھنے والوں کو کہ وہ کس طریقے سے پریزنٹ کرے. بالکل صحیح. تو وہ جو پریزنٹ کرنے والا معاملہ تھا. باقی جیسے مہک لفظ ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا مجھے ایسے لگا کہ وہ مہک کے لہجے میں، لیکن وہ پڑھا جاتا ہے اس طرح سے لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جتنا اچھا آپ تلفظ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کے کلام میں جو ہے نا وہ بہتری. پھر ایک جگہ پہ آپ نے جو شعر پڑھا وہ پڑھا سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. یہ ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اب وہ
اس طرح سے بھی آپ نے کہہ لیا وزن میں وہ بھی ہے. لیکن جو ایک بات میں نے پہلے بھی ایک عرض کی تھی کہ شاعر کا جو کلام ہوتا ہے نا تو وہ اس کی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے, ضروری ہے کہ جس طرح سے بھی اس نے لفظ رکھا ہوا ہے. ہاں اگر وہ کوئی بے وزنی والی صورتحال ہے جو کہ بڑے شعراء میں تو ایسی بات نہیں ہوتی, تو اس کو تو آدمی ڈسکس کر سکتا ہے. لیکن جو اگر کلام وزن کے اندر ہے تو جو شاعر نے رکھا ہے آپ اسی کے ڈومین میں رہیں اور اسی کو ہی جو ہے نا وہ آپ پڑھیں. تو باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. جی ماشاءاللہ, بہت خوب. جی مظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور ادائیگی اور کس طرح سے انہوں نے پڑھا. میں یہ پہلی حاضری ہے جس سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوا. یعنی اس سے پیشتر بہت سی ایسے پارٹیسپینٹس میں نے سنے ہیں, کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی کم مائیگی کا بھی اظہار کیا اپنی پڑھت میں. صحیح. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے چہرے سے نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ کس صلاحیت کے مالک ہیں. انہوں نے بے جا وہ جگہیں لی ہیں جو یہ نہیں لے سکتے تھے. صحیح. یعنی انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا, یہ جگہ میں کہہ لوں گا تو کہہ لوں گا. تو ایک یہ کہ اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گی, یہ عنصر جو ہے نا اس میں حاضری میں یہ بالکل غیر سنجیدہ ہے. صحیح. اول تو آپ پڑھیں, ذرا آغاز کریں مطلع کو, میرے خیال کو. میرے خیال کو نسبت ہوئی. ٹھیک ہے, یہ لفظ ہوئی ہے یا ہوئی ہے؟ ہونا سے ہوئی. نسبت ہوئی. یہ بتا, ہوئی ہونا چاہیے کہ ہوئی ہونا چاہیے؟ ہوئی کہ ہوئی؟ لفظ ہوئی ہے. ہوئی ہونا چاہیے, یہ غلطی. ٹھیک ہے, اگلا مصرع پڑھیں. اگلا مصرع سنو. مصرع یہ بھی لوازمات جو ہے لوازمات طریقہ کار ثنا خوانی ہے کہ آپ کو استاد یہ سکھائیں مطلع کیا ہے, مطلع کو اور کیا کیا کہا جا سکتا ہے, حسن مطلع کیا ہے, جان مطلع کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں بہت ضروری. مصرع کیا ہے, شعر کیا ہے, بیت کیا ہے, بیت النظم کیا ہے, بیت الغزل کیا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک نعت خوانی کو سننے کے لیے. کیونکہ ابھی آپ کی ذرا بیسک چیزیں ہیں تو اس کو تو چلیں آپ سیکھتے رہیں گے. اگلا مصرع پڑھیں مہک سے. مہک خدا. ٹھیک ہے, یہ لفظ کیا پڑھا آپ نے؟ مہک گلاب ہے یا گلاب ہے؟ مہک گلاب. لفظ گلاب ہے نا, اور آپ نے ہر بار ابھی بھی گلاب پڑھا. ٹھیک ہے, یہ میجر غلطیاں ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے آتش دوزخ کی جو ترکیب ہے, ٹھیک ہے, دوزخ کی آگ مرکب اضافی ہے, مضاف ہے مضاف الیہ, اس کو نہیں توڑتے. صحیح. پھر سر تلاشنا, سنو, ٹھیک ہے, پڑھنا نہیں ہے, صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز اس پر مزید یہ کہ ضرورت سے زیادہ جگہیں لی ہیں آپ نے. حالانکہ اگر آپ اس کو سادہ پڑھتے تو پڑھی جا سکتی تھیں. مظہر صاحب اب پڑھ کے بھی سنا دیں, کیونکہ ابھی صرف آپ نے نکات بیان کی, اب پڑھنا پڑے گا اب آپ کو. جی میں میں کوشش کرتا ہوں. پھر آپ نے جو کہا کہ نبی کہا, بارہا اس پر بات ہو چکی ہے, اگر آپ پچھلے سیگمنٹ ہمارے سنے ایپیسوڈز, کہ لفظ کی حرمت کو نہیں خراب کرنا. نبی ہے سیدھا, نبی, یہ بہت. یہاں کوئی جیتے یا کوئی نہیں جیتتا تو اس کے لیے یہ سب سے بڑی جیت ہے کہ وہ حضور کی نعت کو پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ رہا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر, میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں علی بھائی کہ سر ثانوی حیثیت ہے. سر کا مقصد صرف لفظوں کو بیان کرنا ہے, صحیح, اور اتارنا ہے دل میں. ٹھیک. اور اگر سر حد سے زیادہ ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ نعت کا مقصد تو ہے نا حضور کے شان بیان کرنا. تو یہ بڑا ضروری ہے. پڑھیے مطلع کیا پڑھا آپ نے؟ نبی میرے خیال کو نسبت ہوئی
مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. ٹھیک ہے, سیدھی نعت ہے, بہت زیادہ یہ نہیں اس میں چیزیں. ٹھیک ہے, ایک مثال سبحان اللہ. یہ شعر کیا ہے؟ نبی کے در کے گدا تو رئیس ہے محسن, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. جی ماشاءاللہ, بہت خوب. اوورآل یہ ہے کہ ان کے لیے بس یہی عرض کروں گا کہ بہت ضرورت ہے چیزوں کو سمجھنے کی, انترا کیسے لینا ہے, کتنا لینا ہے, کتنی آواز لگانی ہے. باقی ان کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ مزید فزید. ٹھیک, بہت خوب. زیدی صاحب, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ابھی کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر جس طرح ابھی یہ نعت پیش کر رہے ہیں, ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کی شاعری ہے, ذکر آل رسول آ گیا یا ذکر اہل بیت آ گیا, تو بعض کہتے ہیں کہ جی یہ نعت نہیں ہے, اسے آپ کلام کہیں. تو کیا واقعاً کوئی قید ہے اس میں؟ کیونکہ جب سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہی چیز وہ سب تعریف رسول میں آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے, جی, چاہے وہ خاک مدینہ ہے, سبحان اللہ, یا آپ کی کملی مبارک ہے, آپ کے نالین ہیں, یہ سارے استعارے جو ہیں یہ انہی کی مدح کے لیے ایک راستہ ہے. صحیح. تو نعت کو محدود نہ کرے. جس وقت ہم اہل بیت علیہم السلام کی اس میں جب مدح ہے تو بنیادی طور پر وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ہے, کیونکہ آپ سردار ہیں اور ان کے جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں اہل بیت ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, تو بالکل ان کی ذات کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم نعت میں یہ چیزیں لاتے ہیں تو دراصل وہ نعت ہی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں, کیونکہ جناب رسالت مآب کی جو شخصیت ہے جی, ان کے ساتھ جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے تو وہی نعت ہے. مطلب اب اس میں ایک بحث جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن نعت جو ہے نا اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ نعت کا ایک تسلسل ہے. جی جی جی. منقبت بھی جو ہے, منقبت کا بھی جو شعر ہے جی, وہ بھی در حقیقت. میں واپس آتا ہوں کیونکہ ایک بریک کا وقت ہمیں لینا ہے اور انشاءاللہ اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے. جی ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف.